بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ خفیہ والوں کی ایک رپورٹ ہے جس میں میاں صاحب پہلے نمبر پہ ہیں پائن۔ وہ رپورٹ کیا ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ آج صبح جب میں اٹھا اور میں نے ٹویٹر کھولا تو اگے جناب ایک جوڑے کی تصویر چل رہی۔ شعیب ملک کرکٹر پاکستان کے سابق کپتان بھی رہے ہیں کرکٹ کے، اور ساتھ ثنا جاوید۔ اچھا، میں چونکہ پاکستانی ڈرامے نہیں دیکھتا، مجھے سچی بات ہے کہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا، کیونکہ آپ اگر ڈرامے نہ بھی دیکھتے ہوں تو چونکہ شوبز ہر پاسے پھیلے ہے تو کہیں نہ کہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹا پہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز، کوئی ایڈ چلتا نظر آ جاتا ہے۔ تو میں کہا یار پتہ نہیں کون خاتون ہے، اور پھر فیس بک کھولی۔ یقین کریں کہ جتنے بھی میرے وہاں پہ فیس بک پر فرینڈس، انہیں سارے نے فوٹو لائی کہ جناب شعیب ملک نے بھی دوجا بیاہ کر لیا، ثنا جاوید نے بھی دوجا بیاہ ہے، اس پہ تصویر لگی ہوئی ہے اور تڑا تڑ کمنٹس آ رہے ہیں۔ اور میں کہا یار چلو، میں اب اپنی جو ٹائم لائن ہے نا اس کو آگے کرتا جا رہا ہوں کہ یار، اور لوگوں نے ٹیگ کیا ہوتا ہے ساتھ، ایک تو یار فیس بک والے یار خدا دا واسطہ جی، اور میں تنگ آ گیا انفرینڈ کر کر کے لوگوں نوں۔ ٹیگنگ تو بعد نہیں آتے یار، جان دیو جڑے میرے دوست فیس بک تے آئے نے، بھائی مجھے آپ ٹیگ مت کیا کریں، کچھ بھی ٹیگ نہ کریں۔ اگر کوئی بہت ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اہم چیز ہے جو میرے نالج میں آنی چاہیے اور اس کے نتیجے میں، یا کوئی ایسا عوامی ایشو ہے جس پر مجھے بات کرنی چاہیے، تو بھائی نو ایک میسیج دا آپشن ہوتا ہے، اتنے میسیج کر دیں۔ جڑا ٹیگ کر کے تسی خام خواہ مینوں میری ٹائم لائن خراب کیتی ہوندی نا، اے مہربانی کرو اس سے ذرا پرہیز کریں۔ اچھا، وہ جناب جی شعیب نے دوجا بیاہ کر لیا۔ میں گھر سے جب نکلا تو میں بینک جانا تھا، بینک گیا، اور وہاں پر مطلب ہے کہ ابھی بینک ٹائم جو ہے نا ختم ہو گیا ہوا تھا، لیکن بس میں اخیرلی بندہ سمجھو جڑا اندر بڑھیا۔ اب جو اندر لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ نا جی بھی گفتگو جڑی ہو رہی ہے شعیب ملک اور ثنا جاوید دی ہو رہی، یار کمال ہو گئی۔ پٹرول پوائنٹ کھلوتا تے اتنے بھی بھائی نا موٹر سائیکل والے آپ ہی گلاں کرے، دیکھو یار نے دوجا بیاہ کر لیا۔ او بھائی دوجا چھڑ کے وہ 10واں کرے، تسی اپنی زندگی دا مسئلہ سوچو۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی طرف بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ سانوں نا کن رس بڑا ہے، ٹھیک ہے، کن چس بڑا ہے، اسی نا گلاں جڑیاں نا دوسروں کے بارے میں گوسپ کرنا بہت اہم سمجھتے ہیں۔ اور دوسری وجہ جو ہے نا سانوں ساڑا بھی بڑا پیندا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کوئی بندہ مطلب اتنے چلو دوجا بیاہ کر لیا نا، سر نے پہلا بھی کیتا ہوں لوگوں نے انجی گلاں کرنی سی، نہیں تو یقین کرو وہ آپ یاد کر لیں ثانیہ کے ساتھ، ثانیہ مرزا میرا نام تھا اس کا، وہ جو بڑی زبردست ایک پلیئر ہوئی ہیں اپنا لانگ ٹینس کی، وہ انہوں نے پہلا بیاہ کیا تھا تعمیر اللہ پہ، مجھے یاد ہے پی سی کے اندر یہاں پر وہ یہ آئے تھے، اور سر سڑک بلاک سی، سیکیورٹی اخیر ہوئی سی کہ جناب منڈا جڑا نا سیال کوٹی وہ انڈیا دی کڑی بیاہ لیا ہے۔ یار بھائی ان کو زندہ رہنے دیں، اپنے طریقے سے زندہ رہیں۔ کچھ اے بھی کوئی بھائن جڑے نے شعیب ملک صاحب اے بھی کو اپنے آپ کو شاہ رخ خان ہی سمجھتے ہیں، بھائی آپ اپنی زندگی کو سکون سے رکھیں، دوجا کر 10واں کر، سکون نہ کری جا، سانوں اندر کی فرق پہنتا ہے۔ لیکن لوگ بھی جو ہیں یہی ڈسکس کری جا رہے سویر دے۔ میں پولیٹیکل معاملات کو دیکھنے والا آدمی، مینوں شو بھی دا ککھ نہیں پتا۔ ویسے میں کل ایک فلم دیکھنے چلا گیا تھا، پریمیئر اس کا ہوا ڈرامے والے، اس فلم کا نام ہے ڈرامے والے، پنجابی فلم ہے، روبی انعم اور ملک آصف ملک اور اس طرح کے اور پاکستانی اداکار ان کے اندر ہیں، بڑے اچھے کامیڈین جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ہیں، کچھ انڈیا کے بھی اداکار اس میں تھے، اور ان کے ایک مشترکہ پیشکش ہے وہ ایکچولی۔ تو بس ٹھیک ہے، اچھی فلم ہے، پاکستان کے اداکار جو ہیں انہوں نے اچھی اداکاری کی ہے، ایک لائٹ سی مووی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور دیکھو جا کے۔ اچھا، وہ میں دیکھنے چلا گیا تو وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ ایک دو بندے آ گئے میرے کو کہ سر اس فلم کے بارے میں بتائیں۔ میں کہا بہو مینوں کچھ نہیں پتا فلم دے بارے، مینوں تو پوچھنا ہے تے اے پوچھ کے پاکستان جڑی فلم چل رہی ہے وہ کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے خیر اتنا، اور نہ ہی سچی بات ہے کہ میرا کوئی موجودہ فلمز میں کوئی اتنا انٹرسٹ ہے نہ انڈیا کی نہ پاکستان کی۔ میں اگر کبھی دیکھنا بھی ہو تو میں کوئی ہسٹوریکل جو ہے وہ سیزن وغیرہ وہ دیکھتا ہوں۔ میں یہ جو ہے آج کل کی جو 3D ٹیکنالوجی ہے نا اس پاسے دا کریکٹر میں نہیں ہوں۔ اینی ہاؤ، میں آپ سے گزارش کروں کہ
الیکشن کا دور ہو رہا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بڑے دو اہم جو لوگوں نے ملاقات کی تھی، اور فائنلی میاں نواز شریف کو اس بات پہ کنونس کر لیا ہے کہ میاں صاحب کچھ کرنا پینا، تہاڈی مہربانی، گھر بیٹھنا کام نہیں چلنا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ گھر بیٹھ کے کام چلانے کی کوشش کریں گے تو چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، لہٰذا پھر یہ طے ہوا ہے کہ لاہور کے اندر ریلی نکالی جائے گی، مسلم لیگ نون والے ریلی نکالیں گے۔ میاں صاحب کے جو ہے وہ حافظ آباد گئے، اور وہاں پر بھی تقریر انہوں نے کی، اور تقریر درمیان میں یوں لگتا ہے جیسے ادھوری چھوڑ دی، اور پھر اچانک سے مریم نواز کو مائک دے دیا، مریم نواز نے تقریر کرنی شروع کر دی، جس سے یہ لگا تاثر ملا کہ وہ پائن اب انہوں نے اپنی جو ہے گدی دے ہوتے مریم نواز نے بتا دیا کہ میری جانشین یہ ہے، اس طرح کی سیاسی جانشین کے والے سے بات کرو، تو وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اس دن بھی تقریر کی، اور اس کے بعد بھی وہ کسی جگہ پہ ایسی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی کہ میاں صاحب یہ بتا رہے ہوں گے بھائی اے فارمولہ ہے، ایتے عمل کریں گے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے نا۔ میاں نواز شریف 3 بار کا وزیر اعظم ہے، 4تھی بار وہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، خفیہ والوں کی رپورٹ کے مطابق وہ نمبر 1 آ رہا ہے۔ وہ کیا رپورٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ابھی، لیکن گزارش یہ ہے کہ پائن جنہاں نا ابھی کوئی فارمولہ نہیں دے پا رہے، نسخہ کیمیا کوئی پائن نے نہیں دیتا ہوں تکر کہ جناب اس طریقے سے نالنا اسی پاکستان کو کرائسس جو کر لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کا واحد لیڈر ہے۔ آپ ان کے خیالات سے اتفاق کر سکتے ہیں، آپ ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری واحد لیڈر ہے اس وقت پورے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر، جو اپنے 10 نکاتی فارمولہ جو انہوں نے منشور دیا ہے اس پر کھل کے بات کرتا ہے۔ کل ان کا ایک انٹرویو ہوا یہ رات کو جیو کے اوپر، شہزاد اقبال صاحب نے کیا، اور اس انٹرویو کو میں نے بڑے غور سے سنا۔ بلاول بھٹو جتنا کانفیڈنٹ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے معاشی فارمولے کو پیش کیا، وہ ظاہر ہے کہ وہ پریکٹیکلی کتنا ممکن ہوگا کتنا نہیں ہوگا، ایتے پائن جس لئے تسی رنگے اترو گے تو اس لئے پتہ لگے گا نا۔ اس تو پہلے تو تسی بڑکا ہی مار سکتے ہو نا کہ میں تو ویکھ لاں گا، میں انج کر لاں گا، مونج کر لاں گا۔ جس وقت آپ جائیں گے اور اگے IMF سے لوگ بیٹھے ہوں گے، ادھروں جناب ہے پینشن والے دے خرچے آ رہے ہون گے، ادھروں بجلی دے رولے ہون گے، پٹرول نہیں لب رہے ہوئے گا، امن و امان کی صورتحال ہوگی، اس طرح ہڑتالاں شروع ہوئی ہوں گی کہ ساڈے نوٹ بداؤ، پیسے بداؤ، سرکاری ملازم شروع ہوں گے، سٹیل مل بیچیں گے نہیں بیچیں گے، یہ سارے معاملہ تب پتہ چلے گا جس سے تسی وچ جا کے بیٹھو۔ ابھی تو دور سے بیٹھ کے بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی اینو پٹھی مارس، اینو سدھی مارس، یہ گلما پھڑ لے، اینو باجھ چک کے تھلے سٹ لے تو بھی پٹکا مار دے، ابھی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اپنا فارمولہ پیش کر رہے ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک بات انہوں نے جو میرا خیال پہلی بار کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف نو گٹیوں لینے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاناما میں سے کامہ نکال کر میاں نواز شریف کو نہل کرنا تو ایک مطلب فراڈ تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ تو ایک 2 نمبری کی تھی، لیکن پاناما تھا تو حقیقت نا، اور فلیٹس تو وہاں پر موجود ہیں، اور میاں نواز شریف انہی میں جا کے رہتے رہے ہیں، اور وہاں ان کی رسیدیں بھی نہیں دیتے، کیا کتوں آئے ہیں؟ وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا، وہ تو ساری دنیا کا سکینڈل تھا، وہ تو کسی خان صاحب نے نہیں بنایا، وہ تو کسی ISA نے نہیں بنایا، یہ بلاول بھٹو زرداری بات کر رہا ہے، جس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ فول می ونس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می، یعنی اگر میں دوبارہ اگر نون لیگ دے نال اتحاد کراں گا تو میرے لیے بڑا ڈب مرن کا مقام ہے۔ ایکچولی میرا خیال تھڑے دی زبان میں ترجمہ کرا تو اے بنتا ہے۔ تو حضور بات یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری یہ بات کہہ رہے ہیں تو انہوں نے جو لندن کے فلیٹس کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسی انہوں نہیں بہنا، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو حالات جو ہیں نا وہ ٹینس ہوتے جا رہے ہیں میاں نواز شریف کے لیے،
ਮਗਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੌ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਨ.com करके बैठे ने, उस तरह से एक्टिविटी नहीं कर रहे जिस तरह से की जानी चाहिए। शहबाज शरीफ भी उस तरह से एक्टिव नहीं है, हमजा शहबाब भी उस तरह से एक्टिव नहीं, सिर्फ मरीम नवाज़ है जो एक्टिव है। मुखालफिन 500 गल्लां कर रहे हैं, पता नहीं अब क्या सीन है। लेकिन मैं आपके साथ वो रिपोर्ट शेयर करने लगा हूँ, या वो उस रिपोर्ट के कुछ मंदरजात शेयर करना चाहता हूँ, कुछ क्रक्स शेयर करना चाहता हूँ जिसको आप खुफिया वालों की रिपोर्ट कह सकते हैं, जो कि यूँ समझ लें कि मुश्तरका तौर पर तैयार की गई है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सिविलियन अदारे हैं ना, ये यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड या अदरवाइज वो सियासी सूरत हाल पर नज़र रखते हैं। कोई कहे नहीं रखते थे, भाई झूठ बोल दे। अंग्रेज़ के दौर से यहाँ पर पॉलिटिकल मामलात पर नज़र रखने के लिए अदारे बनाए गए हैं और वो नज़र रखते हैं। जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो बीट में रिपोर्टिंग करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, उन सब के साथ वो सब राब्तों में रहते हैं और पूछते रहते हैं कि फलानी थां ते कौन आया सी, फलानी थां ते कौन आया सी। ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान में, ये इंडिया में भी ऐसे ही है, ये बांग्लादेश में भी ऐसे ही है, जहाँ जहाँ पर, ये अमेरिका में भी ऐसे ही है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जहाँ जहाँ पर बरतानिया राज करके गया है, उन 54 ममालिक जो आज 54 ममालिक बनते हैं, उन सब में खुफिया वाले जड़े ना खुफिया कार्रवाइयाँ की रख देने, वो दखल अंदाजी करें ना करें, लेकिन वो रिपोर्ट पूरी रख देने कि हो की रहा है। ठीक है, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो 2-3 अदारों ने मिलकर जो किया, उसके कुछ मंदरजात मुझ तक पहुंचे हैं और या यूँ कह लें उसका कुछ क्रक्स हैं जो मेरे तक पहुंचे, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। और उनके मुताबिक ये है कि जनाब मियां नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज पहले नंबर पे आएगी पूरे पाकिस्तान के, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे वो सामने आएगी और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे वो 85 सीट्स लेके जा सकती है। यानी पंजाब में 141 टोटल जनरल सीट्स हैं, उनमें से 85 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून लेकर जा सकती है। ये खुफिया वालों की रिपोर्ट है। ठीक है, अच्छा, फिर सिंध, KPK और बलूचिस्तान, यहाँ से वो कहते हैं कुल मिला के ये को 25 के करीब सीट्स जो हैं मुस्लिम लीग नून वो लेके जाएगी। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी आएगी वो आज़ाद होंगे। ठीक है, यानी पंजाब के अंदर दूसरे नंबर पर जो पार्टी आएगी वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, यानी बगैर किसी पार्टी से जो उम्मीदवार होंगे। हाँ, तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आएगी और पीपल्स पार्टी के हवाले से उनका ये कहना है कि जनाब 15 सीट्स जो हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर से लेके जा सकती है। जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब, शुमाली पंजाब, सारा पंजाब और लाहौर, 15 सीट्स कौमी असम्बली की वो लेकर जा सकती है। ये उनका एक आइडिया है, उनकी ये जो कहते हैं ना जसूसी, उसके मुताबिक आएंजेगा। अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी अगर 15 लै गई तो भाई ने बड़ी गल होगी, वैसे आपस की गल है। उन्होंने टोटल पूरे पंजाब च पिछली बारी 7 सन तो डबल फिगर हो गया ना सर, 100% जंप है पीपल्स पार्टी का, ध्यान करो। तो ये है मामला जो कि वहाँ पर हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो कि बड़ी अलार्मिंग है और वो मुस्लिम लीग नून के लिए अलार्मिंग है, वो ये है कि, बल्कि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे ना, उसमें PTI के आज़ाद उम्मीदवार, यानी जो PTI के हमायती याफ्ता हैं, वो आज़ाद में से पहले नंबर पे होंगे। यानी जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, फ़र्ज़ करो 50 जीतते हैं, तो उसमें से अक्सरियत जो है वो PTI के हमायती याफ्ता की होगी। ठीक है, पंजाब के अंदर। बाकी सिंध के PK में भी PTI के ही आज़ाद उम्मीदवार पहले नंबर पे आएंगे, लेकिन वहाँ पर जो मुकाबला है वो यूँ समझ लें कि 3 वे है, बल्कि 4 वे है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी है, JUF भी है, वहाँ पर वो जी PTI पार्लियामेंटेरियन बनी है और PTI है, ठीक है, और नून लीग है। तो 5 थावां ते ANP भी 6वें, तो उत्ते एक बड़ा पेड़ है। लेकिन वहाँ पर भी कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर भी पहले नंबर के ऊपर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार PTI के हमायती याफ्ता वो होंगे। कौमी असम्बली की बात करूं, सूबाई असम्बली डिस्कस नहीं हुई, ठीक है, मेरे साथ कम अज़ कम मुझ तक उसकी इतलात नहीं आई। ठीक है, अच्छा, फिर जो पीपल्स पार्टी है
وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ آئے گی اوور آل پاکستان میں. یعنی اگر 85 مسلم لیگ نون لے کے جا رہی ہے تو پیپلز پارٹی کوئی 70 کے راؤنڈ اباؤٹ وہ ٹوٹل جنرل سیٹس جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لے جائیں گے. لیکن پنجاب کے اندر وہ تیسرے نمبر پہ آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جو ایک خطرناک بات ہے, اچھا آئی پی پی بتا دوں. آئی پی پی وہ کہتے ہیں کہ 6 سیٹس جو ہیں میاں نواز شریف میں انہوں نے دان کی ہیں وہ 6 کی 6 وہ جیت جائیں گے. یہ ان کا کہنا ہے. جتن گے ہرن گے میں نہیں پتا, لیکن فیصلہ تو عوام نے کرنا نا. یہ تو ساری گویڑا ہوتی ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ اندازے ہوتے ہیں, یہ ان کی چوہا رپورٹس ہوتی ہیں. اس میں اصل تو پھٹا پائے نا عوام نے الٹنا ہے. ہو سکتا ہے جو رپورٹس آ رہی ہیں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے بالکل الٹ ہوا ہے کام. جو ان کا خیالات ہیں بزرگوں کے اس کے بھی الٹ ہوا ہو سکتا ہے کہ جو سوچ رہے کہ پھٹا الٹ جائے گا انہوں کا پھٹا ہی الٹیا ہوئے اور معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی میاں نواز شریف کے حق چ نکلا ہے سارا کچھ, یا بلاول کے حق میں نکلا ہے. یہ تو لوگ ہیں سر, عوام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اتنے 12.5 کروڑ ووٹر ہے تو تسی ہر بندے دے دل اتنی وڑ سکتے, کسی کدے بھی نہیں وڑ سکتے ساری زندگی لا کے, باقی 12.5 کروڑ کون وڑ سکتا پاؤ جی. لیکن یہ ہے کہ وہ آئی پی پی کو کہتے ہیں 6 کی 6 جیت جائے گی جو میاں نواز شریف نے پنجاب کے اندر ان کو دان کی ہیں. اور اگلی بات جو خطرناک ہے میاں نواز شریف کی مسلم لیگ نون کے لیے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ 40% سے ٹرن آؤٹ اگر بڑھا تو مسلم لیگ نون خطرے میں آتی جائے گی. ٹرن آؤٹ کم رہے گا 40% تک رہے گا تو نون لیگ پہلے نمبر پہ. اگر 40% سے آگے بڑھا آگے گیا تو حالات جو ہیں وہ نون لیگ کے فیور میں نہیں رہیں گے, خراب ہوتے جائیں گے. ایک انتہائی اہم بات, اور میں یہ بات میرا خیال کوئی 6-7 دفعہ کرنے لگا ہوں, کان کھول کے سارے جنے سن لو. الیکشن ڈے جس نے سنبھال لیا وہ جیتے گا, اور الیکشن ڈے کے اوپر کوئی دھاندلی نہیں ہوگی. انج نہیں ہوئے گا کہ 22,000 لے 2200 کر دیو, نہ پاسبل ہی نہیں ہوگا. اس لیے جو یہ الزامات لگانے کی کوشش کرے نا الیکشن ڈے دھاندلی ہوگی وہ جھوٹ بولے گا, ڈرامہ سٹیج کیا ہوگا, یاد رکھیے گا. اور پی ٹی آئی والے یہ سٹیج کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے خاک سر بھی اور رضی دادا بھی اور نصرت جاوید بھی, یہ سارے لوگ باتیں کر کے آپ کو اپنی اطلاعات پہنچا چکے ہیں. سب کا کرکس یہی کہ پی ٹی آئی جڑے نا پلان سی وہ لے کے پھر دی بھائی. بہرحال یہ رپورٹس ہیں اب تک, لیکن ان میں بھی میاں نواز شریف کا نمبر پہلا پاجی اور باقی سارے اس کے بعد ہیں. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے اگلے ولاگ.